بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز سامعین کرام، الحمدللہ ہم رمضان کے پہلے عشرے سے ہو کر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت کا موسم تھا، اور یہ دوسرے عشرے میں مغفرت کا موسم ہے. اب گناہوں کے جھڑنے کا وقت آ گیا. ہم نے محنت کی، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگا، اور پھر جب ہم دوسرے عشرے میں رمضان المبارک کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا شروع فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور ہماری حیثیت ان بچوں جیسی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جیسے کہ چھوٹے بچے معصوم بچے ہوتے ہیں. دوستو، اگر ہم نے رمضان المبارک کے شروع سے اب تک گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہا، ہم نے غیبتیں کی، اپنے وقت کو ایسے ہی بیکار مشاغل میں گزار دیا، نمازوں کو چھوڑنا، سونے کا انداز وہی پرانا اپنا لیا، تو فرمایا کہ کوئی فائدہ اس رمضان سے ان احباب کو نہیں ہوگا. جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ ایک گھر ہے جو بند پڑا ہوا ہے، اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہے. وہ شخص اس گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کی بارش برسائی اور لوگ بڑے خوش ہوئے، باہر لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، لیکن وہ گھر میں دروازوں کو اور کھڑکیوں کو بند کر کے بیٹھا رہا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں برسات کی مثال اس لیے عطا فرمائی کہ عرب میں بارش کی بہت ویلیو ہے. وہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو بچے بڑے سب باہر نکل جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت برس رہی تھی لیکن تم تو سمیٹے ہوئے غافل بنے بیٹھے تھے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے رمضان کے 10 دن یوں ہی گزار دیے اور اس نے کوئی فرق نہیں کیا ان 10 دنوں کا دوسرے ایام سے. ایک حدیث تو اتنی سخت آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول منبر رسول کے اوپر جمعے کے دن قدم رکھے ہوئے تھے. جبرائیل امین اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے بددعا لے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کہیے اس شخص کے بارے میں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. آپ اندازہ لگائیں کہ وعید اور کرس آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے، یہ حکم ہے اللہ کا، اور اس پر اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں. تو یہ وعید اتنی سخت ہو جاتی ہے، ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں اس وعید کے گرفت میں نہ آ جاؤں. اللہ والے کہتے ہیں رواں دواں اور پراں. ہم رمضان کے مہینے سے پہلے ڈرتے رہتے ہیں کہ روزوں کا مسئلہ ہے، کس طرح سے ہم روزے رکھیں گے، لیکن یہ مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد جب اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہے تو صورتحال ایسی بنتی ہے کہ رمضان کی جلدی میں پہلے 10 دن نکل جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ہم دوسرے عشرے میں قدم رکھتے ہیں تو فرمایا دواں وہ تو دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایام بہت جلدی سے گزرتے ہیں. اس کے بعد جب آخری عشرے میں رکھتے ہیں قدم تو فرمایا کہ پراں جیسے کہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک ختم ہو کر ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اتنا پیارا مہمان آتا بھی ہے اور پھر لبھاتا بھی ہے ہمارے دلوں کو، اور پھر ہمیں چھوڑ کر چلے بھی جاتا ہے. دوستو، وہ ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑتے.
اور نہ جانے آئندہ سال اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع دے گا یا نہیں، ہم زندہ رہ سکیں گے بھی یا نہیں۔ تو دوستو یہ سوچ کر جتنا ہو سکے اس مہینے کی فضیلتوں کو، برکتوں کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، اس کی طرف لپک پڑو، اللہ کی بخشش میں، اللہ کے آغوش میں چلے جاؤ۔ کسی نے کہا کہ اگر ساری دنیا ایک کمان بنا دی جائے اور اس کے اندر بیچ میں ایک تیر رکھے اور ساری آفتیں، مصیبتیں یوں سمجھیں کہ اس تیر سے آتی ہے اور پوری دنیا ایک کمان بن جاتی ہے، اور پھر کوئی چلانے والا چلاتا ہے اس تیر کو، تو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے آغوش میں چلے جائے۔ دوستو اللہ تعالی ہمارا پالنہار ہے، اسی نے دنیا کو بنایا ہے، اس نظام کو بنایا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر ہم اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، اللہ کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، تو ساری مصیبتوں سے چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی تکلیفیں، مصیبتیں ہماری طرف آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس درد کا کیسے مرہم دینا چاہیے۔ وہ اپنے قبضہ قدرت سے اس کو حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو آج جس حالت میں ہماری امت ہے اور جس طریقے سے دنیا کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا کے حکمرانوں کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کو منانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اگر اتنا معبود حقیقی کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، ہمارے اس تعلق کو مضبوط کر لیتے، تو وہ ضرور مان جاتا۔ رونا تو اس بات کا ہے دوستو کہ جب ہم پر کوئی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم دنیا کے حکمرانوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی فائنینشیل پرابلمز آتے ہیں تو بینکوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام اگر آندھی بھی آتی، ایک زور سے جھونکا بھی آتا اور تاریکی چھا جاتی دن میں، تو اللہ کے رسول فرماتے چلو چلو مسجد میں چلو، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھو اور دعا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ معاملات کو کیسے حل کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اتنی مشکلوں سے نکال کر دنیا کی کامیاب ترین زندگیوں کو عطا فرمایا، اور پھر آدھی دنیا تک حکومت کرنے والے بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ لیکن آج ہم زوال سے گزر رہے ہیں، ہم ایسی صورتوں سے گزر رہے ہیں دوستو، آج ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی وقعت نہیں، لوگ ہمیں دھتکارتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف جانے کے بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تم سے بھاگے گا سایہ، اور اگر تم اس کو اگنور کر کے دوسری طرف جاؤ گے تو وہ سایہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ دوستو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے اور اتنی بلند ہے کہ ہم سارے دنیا کے لوگ اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور اس کی طرف نہ جائے تو اس کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس کی شان جس طریقے سے ہے ویسے ہی رہے گی، اور اگر ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارا ہی بن جائے گا۔ تو دوستو آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس رمضان میں ہمیں عہد کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور آپس میں تعلقات کو ہموار کرنا پڑے گا، آپس میں بھائی چارگی کو بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ وہ صحابہ کرام جو ایام جاہلیت کے دور سے اٹھ کے آئے، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں کرتے تھے، قوس و خزرج کے 2 قبیلے جنہوں نے برسوں لڑا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بیٹھ گئے سر پکڑ کر اور سوچنے لگے ہم کس لیے لڑ رہے تھے، تو انہیں اس کی ابتدا کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے آخر جنگ کس لیے شروع کی تھی۔
لیکن وہ لوگ بھی جب اسلام میں آ گئے تو ان کے اندر ایسی اخوت، ایسی محبت، اتنی مودت اور اس طریقے سے خلوص اور للہیت پیدا ہو گئی کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتے چلے گئے۔ آج الحمدللہ آلموسٹ 60 کنٹریز کے قریب مسلمانوں کا دور دورہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس پیٹرول ہے، ہمارے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ محبت، وہ مودت، وہ بھائی چارگی موجود نہیں ہے جس کو صحابہ کرام پیدا کر کے دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے اندر اختلافات شروع ہو گئے، کئی گروپس بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر ہم ہمیشہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ کتنے ملکوں میں مسلمان بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے نوجوان موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی محبت کو، اللہ کی طرف جانے کے بجائے دنیا کی طرف ہم نے رخ کر لیا۔ اور آج دیکھیں یہی دنیا ہم سے منہ موڑ کر چلے گئی ہے۔ آج ہم کس حالت میں ایسے کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں۔ تو دوستو، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کسی کو سمجھانا، کسی کو بتانا، وہ وقت یاد دلانا صحابہ اکرام کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیں دوسروں کو سمجھانے کے بجائے، بتانے کے بجائے اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملک سے شروع کریں۔ بے شک ہم اپنے دین کے اعتبار سے جو بھی پریکٹس کرتے ہیں، آج دنیا کے اندر یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، ہم جو ہے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، ہم اگر اسٹیپ لیتے ہیں، اگر ہم اپنے گھرانوں سے، شہروں سے، اپنے ملک سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بھائی چارگی چاہیے، وہ محبت چاہیے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن کریم میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم پکے مومن بنو، اگر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر وہ عقیدتیں، وہ محبتیں، وہ خلوص اور للہیت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر عزت معاف کر دے گا۔ دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، تم اللہ کے سامنے جھکو تو بس دیکھو دنیا تمہارے سامنے جھک کے بتائے گی۔ اگر تم نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اللہ کے آغوش میں جانا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ تو دوستو، آخر میں اس رمضان کے حوالے سے ہر مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک قرآن کے ماننے والے، ایک رسول کے پیچھے چلنے والے، ایک کتاب کو تھامنے والے اگر ہم ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی فلاح و بہبودی سے نوازے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے گا۔ تو دوستو، یہ تھا پیغام رمضان کے دوسرے عشرے میں ہم مسلمانوں کے لیے۔ صفہ اکیڈمی یوٹیوب چینل سے سنیں، اس بیان کو فارورڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ہمیں صحت، تندرستی دے۔